पेश खिदमत है आलमी अदब के उर्दू तराजम। आज की कहानी के मुसन्निफ हैं मारूफ आयरिश अदीब ऑस्कर वाइल्ड की शोहरा आफाक कहानी द नाइट एंगल एट द रोज का उर्दू तर्जुमा। ये तर्जुमा किया है शहबाज खान ने कि जिनका ताल्लुक मुंबई से है, और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन कोई वजह रही होगी। आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। उसने कहा कि अगर मैं उसके लिए सुर्ख गुलाब लाऊं तो वो मेरे साथ रक्स करेगी। नौजवान तालिब इल्म ने जोर से कहा, मगर मेरे बाग में सुर्ख गुलाब नहीं है। शाह बलूत के दरख्त पर बने घोंसले से बुलबुल ने हैरानी से बाहर देखा। मेरे बाग में सुर्ख गुलाब नहीं है, उसने रोने वाले अंदाज में कहा। उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गईं। खुशी का दारोमदार छोटी छोटी चीजों पर है। मैंने दानाओं और फलसफियों की सारी किताबें पढ़नी हैं, लेकिन एक सुर्ख गुलाब की कमी से मेरी जिंदगी अजीरन हो गई है। शायद ये लड़का सचमुच उस लड़की से मोहब्बत करता है, इसलिए उदास है। बुलबुल ने खुद कलामी की। हर रात मैंने उसके लिए मीठे गीत गाए, हालांकि मैं पहली बार उसे देख रही हूं। इसके बाल गहरे सियाह और होंठ सुर्ख हैं, बिल्कुल उसी गुलाब की तरह जिसकी इसे जुस्तजू है। लेकिन मायूसी ने इसके चेहरे पर जर्दी बिखेर दी है, गम ने इसकी पेशानी पर मोहर लगाती है। कल रात शहजादे के यहाँ रक्स है, नौजवान तालिब इल्म बड़बड़ाया। वो भी वहां होगी। अगर मैं उसके लिए सुर्ख गुलाब ले जाऊं तो वो मेरे साथ रक्स करेगी, लेकिन बाग में सुर्ख गुलाब नहीं है, इसलिए मेरे साथ कोई रक्स नहीं करेगा। सब खुश होंगे और मैं अपना टूटा दिल लिए एक जगह खामोश और मायूस बैठा रहूंगा। ये लड़का वाकई उदास है, बुलबुल ने कहा। मेरे नगमों से इसे खुशी नहीं मिलेगी। जो मेरे लिए खुशी है वो इसके लिए गम है। यकीनन मोहब्बत एक हैरत अंगेज चीज है। ये ज़मरुद से ज्यादा कीमती है। मोतियों से इसे खरीदा नहीं जा सकता। इसे बाजार में फरोख्त नहीं किया जा सकता। कोई ताजिर इसे खरीद नहीं सकता। इसे सोने में तोला नहीं जा सकता। मौसीकार अपनी गैलरी में बैठेंगे, तालिबे इल्म ने फिर कहा, और अपने तारों पर धुनें छेड़ेंगे और सभी बरबत और वायलिन की मौसीकी पर रक्स करेंगे। वो भी वहां होगी जो किसी और के साथ रक्स कर रही होगी। वो मेरे साथ रक्स नहीं करेगी क्योंकि मेरे पास सुर्ख गुलाब नहीं है। और फिर वो घास पर गिरकर अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगा। वो क्यों रो रहा है? एक सब्ज छिपकली ने पूछा। पता नहीं, सूरज की किरणों से खेलती तितली ने कहा। पता नहीं, गुले दाऊदी ने धीमी आवाज में पड़ोसी फूल से कहा। वो सुर्ख गुलाब के लिए रो रहा है, बुलबुल ने कहा। सुर्ख गुलाब के लिए? सब ने बैक ज़बान कहा। ये मज़हका खेज है। सब्ज छिपकली खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन बुलबुल ने तालिबे इल्म के गम को जान लिया था। वो बलूत के दरख्त पर खामोश बैठी मोहब्बत के बारे में सोचने लगी। अचानक उसने अपने भूरे पंखों को परवाज के लिए फैलाया और हवा में उड़ गई। वो साए की तरह उड़ती हुई बाग के पार चली गई। घास के बीच एक खूबसूरत गुलाब का पौधा था। बुलबुल ने उसे देखा तो उसके पास आ गई। मुझे एक सुर्ख गुलाब दो, बुलबुल ने पुकारा। मैं तुम्हें अपना सबसे मीठा गीत सुनाऊंगी, पौधे ने कहा। मेरे गुलाब सफेद हैं, समंदर के झाग की तरह सफेद, और पहाड़ की बर्फ से ज्यादा सफेद। तुम मेरे भाई के पास जाओ जो पुरानी घड़ी के पास है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। चुनाचे बुलबुल गुलाब के उस पौधे की तरफ उड़ गई जो पुरानी घड़ी के पास था। मुझे एक सुर्ख गुलाब दो, बुलबुल ने कहा। मैं तुम्हें अपना सबसे मीठा गीत सुनाऊंगी, पौधे ने कहा। मेरे गुलाब जर्द हैं, बिल्कुल किसी जलपरी के बालों की तरह, जर्द घास से भी ज्यादा जर्द। तुम मेरे भाई के पास जाओ जो तालिबे इल्म की खिड़की के नीचे है, शायद वो तुम्हारी मदद करे। चुनाचे बुलबुल उड़कर गुलाब के उस पौधे के पास गई जो तालिबे इल्म की खिड़की के नीचे था। मुझे एक सुर्ख गुलाब दो, उसने कहा।
میں تمہیں اپنا سب سے میٹھا گیت سناؤں گی۔ پودے نے کہا، میرے گلاب سرخ ہیں، کبوتر کے پنجوں کی طرح سرخ، سمندروں اور غاروں میں پائے جانے والے مرجان سے بھی زیادہ سرخ، لیکن موسم سرما نے میری رگوں کو جما دیا ہے، سردی نے میری کلیوں کو نچوڑ دیا ہے، طوفان نے میری شاخوں کو توڑ دیا ہے، فی الحال میرے پاس سرخ گلاب نہیں۔ مجھے صرف ایک سرخ گلاب چاہیے، بلبل نے کہا، صرف ایک سرخ گلاب، کیا کوئی راستہ نہیں ہے؟ ایک راستہ ہے، پودے نے کہا، لیکن یہ اتنا خوفناک ہے کہ میں تمہیں بتانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ مجھے بتاؤ، میں نہیں ڈرتی، بلبل نے عزم کا اظہار کیا۔ پودا کہنے لگا، اگر تمہیں سرخ گلاب چاہیے تو تمہیں چاندنی میں اپنا سب سے میٹھا گیت گانا ہوگا، جس سے میری شاخوں سے گلاب نکلے گا۔ تم اسے اپنے دل کے سرخ خون سے رنگ دینا، تمہیں اپنے سینوں کو میرے کانٹوں سے لگانا ہوگا۔ تم رات بھر میرے لیے نغمہ گاؤ اور میرا کانٹا تمہارے دل میں اترتا چلا جائے گا، تمہاری زندگی کا خون میری رگوں میں بہے گا اور وہ میرا بن جائے گا۔ ایک سرخ گلاب کی قیمت ادا کرنے کے لیے موت بہت بڑی قیمت ہے، بلبل نے کہا، اور زندگی سبھی کو عزیز ہے۔ سبز ٹہنیوں پر بیٹھ کر سورج کی زرد اور نارنجی کرنوں کو سینکنا، موتی کی طرح چمکتا چاند، پتوں اور پھولوں کی میٹھی خوشبو اور وادیوں میں اڑتے حسین پرندوں کو دیکھنا ایک خوشگوار احساس ہے، مگر محبت زندگی سے بہتر ہے، اور انسان کے دل کے مقابلے پرندے کے دل کی کیا حیثیت۔ لہذا بلبل نے اپنے بھورے پنکھوں کو پرواز کے لیے پھیلایا اور ہوا میں اڑ گئی۔ وہ ایک سائے کی طرح باغ سے گزری اور شاہ بلوط پر اپنی مخصوص جگہ پر آ بیٹھی۔ نوجوان طالب علم اب بھی گھاس پر لیٹا ہوا تھا، اس کی خوبصورت آنکھوں کے آنسو اب تک خشک نہیں ہوئے تھے۔ خوش ہو جاؤ، بلبل نے کہا، تمہیں سرخ گلاب ملے گا، میں اسے چاندنی میں اپنے نغموں سے بناؤں گی اور اسے اپنے دل کے خون سے سرخ کر دوں گی۔ بدلے میں تم سے بس یہی مانگوں گی کہ کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا، چاہے وہ ذی روح ہو یا نہ ہو، ہمیشہ محبت کرنا اور ایک اچھا انسان بن کر جینا۔ محبت فلسفے سے زیادہ گہری ہے، طاقت سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے پر شوخ رنگوں کے ہیں، اس کا جسم شعلوں کی طرح ہے، اس کے ہونٹ شہد کی طرح میٹھے ہیں اور اس کی سانس لبان کی خوشبو جیسی ہے۔ طالب علم گھاس پر لیٹا اشک بار آنکھوں سے بلبل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اتنا خوبصورت پرندہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ صرف کتابوں میں لکھی باتیں جانتا تھا، مگر شاہ بلوط کا درخت سمجھ گیا اور غمگین ہو گیا، کیونکہ وہ اس بلبل کو پسند کرتا تھا جس نے اس کی شاخوں میں آشیانہ بنایا تھا۔ مجھے ایک آخری گیت سناؤ، اس نے سرگوشی کی، جب تم چلی جاؤ گی تو میں بہت تنہا محسوس کروں گا۔ چنانچہ بلبل نے بلوط کے لیے ایک گیت گایا۔ اس کی آواز چاندی کے برتن میں گرنے والے پانی کی طرح خوبصورت تھی۔ جب اس نے اپنا گیت ختم کیا تو طالب علم اٹھ گیا اور آنسو پوچھتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ وہاں اپنے بستر پر لیٹ کر روتے روتے سو گیا۔ جب آسمان پر سال کا سب سے روشن اور مکمل چاند چمکا تو بلبل گلاب کے پودے کے پاس آ گئی اور اپنے سینے کو اس کے کانٹے سے لگا کر گیت گانا شروع کر دیا۔ سرد چاند اپنی کرنوں کو بکھیرتے ہوئے اس کا گیت سنتا رہا، وہ گاتی رہی اور کانٹا اس کے سینے میں اترتا گیا۔ بلبل کا خون کانٹے کے ذریعے پودے میں منتقل ہوتا رہا۔ اس نے پہلی مرتبہ کسی کی محبت کے لیے گیت گایا تھا اور پھر پودے کی سب سے اوپری شاخ پر ایک شاندار گلاب کھلا، پنکھڑیاں در پنکھڑیاں، مگر اس کا رنگ سفید تھا، ہلکا سفید، ہلکی صبح کی طرح سفید، پانی میں پڑنے والی چاندنی کی طرح سفید۔ پودے نے بلبل کو پکارا، اپنے سینے میں کانٹے کو اتارو اور گہرائی میں، پیارے بلبل، اور گہرائی میں، ورنہ دن طلوع ہو جائے گا اور سرخ گلاب تیار نہیں ہو سکے گا۔
لہٰذا بلبل نے اپنے سینے میں اچھا خاصا کانٹا اتار لیا اور پوری قوت سے گیت گاتی رہی۔ پودے نے پھر پکارا، اور گہرائی میں اتارو ورنہ گلاب کا رنگ سرخ نہیں ہوگا اور دن طلوع ہو جائے گا۔ لہٰذا بلبل نے پورا کانٹا اپنے سینے میں اتار لیا۔ وہ درد کی شدت سے کرہانے لگی، اسے بہت درد ہو رہا تھا، مگر اس نے اپنا گیت جاری رکھا۔ بلبل نے اس محبت کے لیے گایا جو اس کی موت ہی سے پوری ہو سکتی تھی۔ پھر اس شاندار گلاب کا رنگ قرمزی ہو گیا، مشرقی آسمان کی طرح سرخ، یاقوت کی طرح سرخ، گہرا سرخ۔ لیکن بلبل کی آواز دم توڑنے لگی، اس کے چھوٹے پر درد کی شدت سے پھڑکنے لگے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بیک وقت کئی منظر گھوم گئے، اس پر غشی طاری ہو گئی اور اسے لگا کہ کوئی چیز اس کا گلا دبا رہی ہے۔ پھر اس کے حلق سے آخری آواز نکلی۔ سفید چاند نے اسے سن لیا۔ وہ صبح کو بھول کر آسمان سے بلبل ہی کو دیکھتا رہ گیا۔ سرخ گلاب نے اسے سنا اور خوشی سے کانپ اٹھا۔ پھر اپنی پنکھڑیوں کو صبح کی ٹھنڈی ہوا میں کھول دیا۔ بازگشت نے اس کی آخری آواز کو پہاڑیوں میں ارغوانی غاروں تک پہنچا دیا اور سوئے ہوئے چرواہوں کو ان کے خوابوں سے جگایا۔ یہ آواز دریا اور اس کے کنارے موجود درختوں پر تیرتی ہوئی نیلگوں سمندر تک پہنچ گئی۔ بلبل کی محبت کا پیغام ہر طرف پھیل گیا۔ دیکھو دیکھو، گلاب کے پودے نے پکارا، گلاب مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن بلبل کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، کیونکہ وہ لمبی گھاس میں مردہ پڑی تھی اور اس کے دل میں ایک کانٹا گہرائی تک چبھا ہوا تھا۔ دوپہر کو طالب علم نے کھڑکی کھولی۔ واہ، میری شاندار قسمت! وہ خوشی سے چیخ اٹھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا گلاب نہیں دیکھا۔ اس کی خوبصورتی سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اسے پودے نے کافی محنت اور محبت سے پالا ہے۔ اور اس نے نیچے جھک کر سرخ گلاب کو ٹہنی سے توڑ لیا۔ پھر اس نے ٹوپی پہنی اور ہاتھ میں گلاب لیے پروفیسر کے گھر کی طرف بھاگا۔ پروفیسر کی بیٹی دروازے کے پاس رکھی کرسی پر نیلے رنگ کا ریشمی لباس پہنے بیٹھی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ اگر میں تمہارے لیے ایک سرخ گلاب لاؤں تو تم میرے ساتھ رقص کرو گی؟ طالب علم نے کہا، یہ دنیا کا سرخ ترین گلاب ہے۔ تم آج شام اسے اپنے دل کے قریب لگانا اور میرے ساتھ رقص کرنا۔ لڑکی نے بھویں سکڑتے ہوئے کہا، یہ گلاب میرے لباس کے رنگ سے میل نہیں کھاتا، اور ویسے بھی شہزادے نے میرے لیے کچھ زیورات بھیجے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ زیورات کی قیمت پھولوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تم ایک ناشکری لڑکی ہو، طالب علم نے غصے سے کہا، اور اس نے گلاب کو گلی میں پھینک دیا جہاں وہ گٹر کے قریب گرا اور ایک گاڑی کا پہیہ اس پر سے گزر گیا۔ ناشکری لڑکی نے کہا، تم بدتمیز ہو، تم آخر ہو کون؟ صرف ایک طالب علم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور وہ گھر میں چلی گئی۔ محبت کتنی احمقانہ چیز ہے، طالب علم بڑبڑایا، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ میں فلسفہ پڑھوں گا اور طبیعت میں اعلیٰ ڈگری حاصل کروں گا۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آیا اور گرد سے اٹی ایک بڑی سی کتاب نکال کر اس کا مطالعہ کرنے لگا۔